اب ہم مردہ سمجھ کر اپنا خیالی پلاؤ پکاتے ہیں اور اپنا ایمان اور اعمال ضائع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا یستبشرون، وہ مطمئن ہیں، جس کو خوشی کی حد ہو جاتی ہے اس کے اطمینان کی بھی حد ہو جاتی ہے۔ بنعمت من اللہ، اس نعمت پر وہ خوش ہیں جو اللہ نے ان پر نعمت برسائی ہے، جو اللہ کی طرف سے ان پر نعمت برسی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ من اللہ وفضل، اور اس کے فضل پر بھی وہ مطمئن ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتا مومنوں کا اجر۔ مطمئن کون ہوتا ہے اور مطمئن کب ہوتا ہے؟ کس چیز پر مطمئن ہوتا ہے؟ اطمینان بخش کیا چیز ہوتی ہے؟ بظاہر کہنے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ختم ہو چکے، پھر مطمئن کس بات پر ہے؟ جب اللہ عز و جل فرما رہے ہیں یستبشرون، وہ مطمئن ہیں، اطمینان اس وجود کو حاصل ہوتا ہے، اس روح کو حاصل ہوتا ہے جس کے پاس زندگی ہو۔ مطمئن ہونے کا احساس، مزے لینے کا احساس، خوشی کے محسوس کرنے کا احساس اسے ہوتا ہے جس کے یہاں زندگی ہو، جو ختم ہو گیا ہے اسے خوشی کیسی؟ اس کے لیے جو استبشار بتایا جا رہا ہے، فرمایا جا رہا ہے، اور فرمایا بنعمت من اللہ، ان شہداء پر جو اللہ کی نعمت برسی ہے، جو اللہ کا فضل ان پر ہوا ہے، وہ اللہ کے اس انعام پر اور اس فضل پر وہ مطمئن ہے۔ کمال کی بات کا اندازہ کیجئے کہ ایک آدمی اتنا مطمئن ہے، وہ اللہ کی نعمت کو بھی سمجھ رہا ہے اور اللہ کے فضل کو بھی سمجھ رہا ہے، اور پھر شہید بھی ہے۔ اگر سرے سے ختم ہو گیا ہو پھر احساس کیسا، محسوسات کیسی، فضل کا اندازہ کیسا؟ بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمتوں کا احساس کیسا؟ وہ تو ہی ہوگا جب دل موجود ہوگا، عقل موجود ہوگی، احساس موجود ہوگا، اس کے خیال میں راحت ہوگی۔ جب راحت ہوگی ہی نہیں، اس کو محسوسات ہوں گی ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد فرمانا کہ وہ مطمئن ہیں اللہ کی نعمتوں پر اور اللہ کے فضل پر، اور ارشاد گرامی پھر یہ ارشاد فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ لا، بالکل بھی نہیں، لا، نہ، یضیع، ضائع کرتے اجر المؤمنین، مومنوں کا اجر اللہ ضائع ہی نہیں کرتے۔ یہ کسی بچے کو کہہ رہے موڑ سے چلے گا، لا یضیع اجر المؤمنین، مومنوں کا اجر اللہ ظاہر۔ اجر ان کا کیا ہے؟ اجر انہوں نے کیا مانگا ہے؟ اپنی جان تو اللہ کے حوالے کر چھوڑیے، اب اجر کون سا مانگ رہے ہیں؟ اجر مانگ نہیں رہے، اجر دیا جا رہا ہے۔ جان تو وہ تھی جو مالک کے حوالے کر دی، جان پر کھیل گئے۔ حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں اپنے لیے شہادت کے طالب تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جام شہادت نصیب فرما دے، میں وہ پی لوں۔
اور شہداء کا اللہ کی بارگاہ میں جنت میں جا کر یہ عرض کرنا کہ یا اللہ ہم تو یہ چاہتے ہیں ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، ایک بار جان دیں پھر آپ وجود میں جان ڈال دیں، پھر ہم شہید ہو جائیں، پھر قتل کر دیے جائیں تیری راہ میں۔ ہماری تمنا ہے ہمیں واپس کر دو، ہم دنیا میں چلے جائیں، پھر ہمارے ساتھ یہی ہو، شہید کر دیے جائیں پھر زندہ ہوں، شہید کر دیے جائیں پھر زندہ ہوں، شہید کر دیے جائیں پھر وجود میں جان لوٹا دی جائے۔ ارشاد فرما جائے کہ نہ نہ بس اب بات ختم ہوئی، اب جانے آنے کا سلسلہ ہم نے منقطع کر دیا ہے، اب تو یہی رہو۔ تو حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم اس نعمت کبریٰ کے خود طالب تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب فرما دے۔ مفسرین نے لکھا ہے وہ فرماتے ہیں اگر کوئی قوم، کوئی مخالف، کوئی غیر برادری کا آدمی، کوئی اپنی برادری کا آدمی حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دیتا تو ساری امت یہ زمین کے ساتھ سر مار مار کر ہلاک ہو جاتی۔ کیوں؟ جائے پناہ تو کوئی نہ رہی پھر۔ وہ برادری، وہ خاندان، وہ امت، وہ قاتل یہ دعویٰ کرتے تمہارے نبی کو تو ہم نے مار چھوڑا ہے۔ آپ خیال کریں کوئی جائے پناہ ہے پھر؟ کوئی ٹھہرنے کی جگہ ہو سکتی؟ ممکن نہیں۔ اور حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم سری اور جہری دونوں شہادتوں کے طالب تھے، وہ دونوں آپ کو اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ سری شہادت سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمائی۔ مفسرین میں یہ بات شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھی ہے۔ اور جہری شہادت جس کو سب دیکھیں وہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اللہ نے اپنے محبوب کو شہادت عطا فرمائی۔ گویا کہ دونوں شہادتیں جن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم متمنی تھے وہ آپ کے نواسوں کے ذریعے اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ اور شہید کی زندگی میں وہ کمالات ہیں جو عام لوگوں کی زندگی میں کمالات نہیں، عام جانے والوں کی زندگی میں وہ کمالات نہیں۔ ہمارے حضرت سیدی سلطان العارفین سلطان باہو قدس اللہ سرہ العزیز نے لکھا ہے، اللہ اکبر، فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جو بات اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھ ڈائریکٹ فرمائی ہو، درمیان میں فرشتہ حائل نہ ہو، اللہ اور نبی بات کریں۔ ارشاد فرمایا جو بندہ میرے نام پر قربانی دیتا ہے، محنت کرتا ہے، دن رات مجاہدہ کرتا ہے، میری یاد میں رہتا ہے، وہ دن رات تسبیحات میں لگا رہتا ہے، مسجد میں اٹکا رہتا ہے، پھنسا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کی روح پرواز کر جاتی، وہ بھی شہید ہے۔ اور ہر شہید کی کوئی دیت ہوا کرتی ہے، جو برادری کسی کو قتل کر دے اس کی دیت دینا پڑتی ہے، اس کا بدل دینا پڑتا، جو کتنا ہوگا؟ شریعت کے مطابق اس کے لیے 100 اونٹ ہیں۔ کتنے؟ 100 اونٹ ہیں۔ ویسے کوئی نامطمئن ہو تو پھر زیادہ بھی دینی پڑتی ہے، مثلا پوری جائیدادیں دینی پڑ گئی، مکانات بھی دینے پڑ گئے، علاقہ بھی چھڑوا دیتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ جو میری راہ میں مر جاتا ہے اس کی دیت میں ادا کرتا ہوں۔
یا اللہ اس کی دیت آپ کیا ادا کرتے ہیں، کیا دیتے ہیں اس کو؟ مرنے والے کو کیا دیتے ہیں؟ جن کا مرا ہے اس کو کیا دیتے ہیں؟ فرمایا مرنے والے کو میں خود ہی مل جاتا ہوں،